زہران خان زادہ ڈریسنگ روم سے سیاہ لباس میں ملبوس اپنے ہلکے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے کمرے میں آیا۔ اب ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی اپنے براؤن چمکتے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ بلو کلر کی سلک کی سٹائلش فراک میں ملبوس تھی۔ اس کا دو آتشا روپ غضب ڈھا رہا تھا۔ رات بھر وہ زہران کی باہوں میں رہی تھی۔ گہرائیوں پر زہران کی شدتوں کے نشان تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا روپ دیکھ رہی تھی جو زہران کی توجہ کے بعد نکھر سا گیا تھا۔ زہران پچھلے 2-3 دنوں سے اس کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزار رہا تھا۔ رات بھر وہ اس کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھرتی اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی تھی۔ بھر ڈھائی تھی مگر چھوتا ایسے تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ ابرش نے اب مرر میں مغروریت سے خود کو دیکھا تھا۔ زہران کی محبت کے بعد اسے کسی کی محبت کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ زہران اسے مسکراتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے اپنی شال اتارے اس کے گرد لپیٹ گیا تھا۔ ابرش رخ پلٹے اس کے سینے میں سما چکی تھی۔ نکاح کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا اس نے اپنی شال اسے اڑائی تھی۔ صبح صبح مجھ پر بجلیاں کیوں گرائی جا رہی ہیں؟ زہران نے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے بھاری آواز میں کہا، مجھے شال کیوں اڑائی؟ ابرش نے اس کے سینے سے سر اٹھائے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم اچھی طرح جانتے ہو کیوں اڑائی؟ زہران مانی خیزی سے کہتے بے باکی سے اس کی دھڑکنوں کو چھو گیا تھا۔ ابرش اس کے سینے سے لپٹے سرخ گلاب ہوئی تھی۔ لائن اس کی بلیک قمیض پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ زہران، ابرش نے پیار سے اسے پکارا تھا، جی میری جان۔ زہران اس کے اتنے میٹھے لہجے پر گہرا مسکرایا تھا۔ آپ نے اپنی مورے کو بتا دیا؟ ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ کیا میری جان؟ زہران نے اپنی مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ یہی کہ آپ پاپا بننے والے ہیں؟ ابرش اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اسے اپنے مزید قریب کرتے بولی، اف یہ ادائیں کہاں سے سیکھی یہ قاتلانہ ادائیں؟ زہران اسے یکدم باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ ابرش مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ زہران اس پر گہری نظر ڈالتے بیڈ کی جانب بڑھا، اپنے ہاتھوں سے اسے بے باکی سے چھوتے اس کے بلو سلک کے فراک میں وہ لمحوں میں گہری سلوٹیں ڈال چکا تھا۔ اس کی بے باک حرکتوں پر وہ سرخ گلاب ہوتی اس کی باہوں میں سمٹ رہی تھی۔ اپنی فراک کی زپ کھلتا محسوس کرتے ابرش گلابی ہوتی زہران کے گردن میں اپنی باہیں حمائل کر گئی۔ زہران نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں دانت گاڑے تھے۔ زہران، رات بھر آپ کا دل نہیں بھرا؟ ابرش نے اسے دور کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ادا سے پوچھا تھا۔ اس کے انداز پر زہران کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کی بیوی کیا سننا چاہتی ہے۔ وہ ہر ٹائم اس سے اظہار سننے کی تمنائی تھی۔ لپٹ کر خود میرے ساتھ سوتی ہو اور مجھ سے پوچھتی ہو میرا دل نہیں بھرا؟ ادائیں اور جلوے دکھا دکھا کر مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ایسے میں کہاں میرا دل بھر سکتا ہے؟ زہران گمبھیر آواز میں بولتے اس کے لبوں پر چھپ چکا تھا۔ ابرش نے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اسے شدت سے چومتا پیچھے کو ہوا اور تکیے پر سر رکھے اپنی باہوں میں اسے سمائے اپنے سینے سے لپٹا گیا۔ زہران، آپ بلیک کلر زیادہ تر کیوں پہنتے ہیں؟ ابرش نے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ یہ مجھے پسند ہے اور مجھے لگتا ہے مجھ پر یہ رنگ بہت سوٹ کرتا ہے۔ زہران نے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کیا تھا، مگر مجھے نہیں پسند۔ آپ مت پہنا کریں۔ ابرش نے اس کے سرخ و سفید رنگت اور ساہرانہ نقوش کو دیکھتے کہا جو سیاہ کلر میں اس کی سرخ و سفید رنگت پر
مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ سچ میں سیاہ لباس اس کی شخصیت پر بہت جچتا تھا۔ ابریش کی بات پر زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اسے کمرے سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ اب سیاہ لباس پر بھی پابندی تھی، وہ اسے لے کر بہت زیادہ حساس تھی۔ اپنی بیوی کا یہ پہلو اس کا دل دھڑکا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے، اسے اب اندازہ ہوا تھا۔ وہ رات رات بھر اس کے ساتھ جیسے لپٹتی تھی، وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ اس حالت میں بھی وہ اس پر شدتیں ڈھانے پر مجبور ہو جاتا تھا، جن میں اس کا پورا پورا ساتھ دیتی تھی۔ اسود اور عبیر کے جانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں کل چلا آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مینا خان کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ابرش اس کے ارادے جان کر جس طرح اس کے ساتھ لپٹی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی نیچے نہیں جا سکا تھا۔ رات ابرش کے وجود پر شارٹ سی نائٹی اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ ساری رات اور صبح بھی وہ اس کے بہت قریب اس کے سینے پر سر رکھے سوئی رہی۔ زران اس کی انسیکیورٹیز سمجھتا تھا، وہ پلوشا کی وجہ سے اسے نیچے نہیں رکنے دیتی تھی۔ نہیں پسند تو آئندہ مجھ پر سیاہ لباس حرام۔ زران نے اس کی ٹھوری پکڑی، اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا، جو اس کا اقرار چاہتی تھی۔ سچ میں کبھی نہیں پہنو گے؟ ابریش نے مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے پوچھا۔ زران اس کی آنکھوں کے گوشوں سے نمی بہت نرمی سے اپنے لبوں سے چن گیا تھا۔ ہاں مگر ابھی مجھے تم سے کچھ چاہیے، زران شرارتی لہجے میں کہتے شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکا چکا تھا۔ زران ابریش نے اسے اپنی دھڑکنوں پر چپتے تڑپ کر روکا تھا۔ اتنی ادائیں دکھاؤ گی، مجھے کمرے میں محسوس کر کے رکھو گی، یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہوگا۔ زران گمبھیر آواز میں اس پر جھکے، اس کی دھڑکنوں کو چھوتے، اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ ابریش اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ بہت نرمی سے اسے خود میں سما گیا تھا، داخل ہوا اور اس کی وحشی گرفت میں اس کے ساتھ کھنچتے ہوئے چل رہی تھی۔ اور خاموشی سے بنا کوئی بھی سین کریٹ کیے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ جانتی تھی ارحم خان زادہ کے آگے مزاحمت بیکار ہے، اس کا اسٹیٹس، اس کا نام اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ اس کے لیے ہور سلطان شہ نہیں، ہور ارحم خان زادہ تھی، جس پر نہ صرف وہ حق رکھتا تھا بلکہ جتاتا بھی تھا، جسے آج وہ اتنی سیکیورٹی میں اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہور کی نظر اپنی کلائی پر مضبوط چوڑے ہاتھ کی پکڑ پر تھی، جس کے ہاتھوں کی نیلی گہری وینز تک نمایاں ہوتے اس کے شدید اشتعال میں ہونے کو ظاہر کرتی اس کا خون خشک کر رہی تھی۔ ہور کا خون رگوں میں منجمد ہوا تھا، وہ واقعی میں پہاڑی خان تھا۔ ہور کی نظریں اس کے مضبوط بھاری ہاتھ سے ہوتی اس کی چوڑی پشت پر جا ٹھہری تھی، جو شرٹ میں بھی اس کی جسامت کی مضبوطی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کا کثرتی باڈی بلڈر جسم کپڑوں میں بھی نمایاں ہوتا اس کی پرسنالٹی میں اضافہ کر رہا تھا۔ لیکن جانتی تھی کمرے میں جا کر وہ اپنی پہنی ہوئی شرٹ بھی اتار دے گا، اور اس کے ساتھ کیا کرے گا وہ یہ بھی جانتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی ہور کے قدم خوف کے عالم میں رکے تھے، مگر مقابل کی پکڑ انتہائی مضبوط تھی اور قدم تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہور اس کی پکڑ پر کھینچتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ دو تین مرتبہ باہر ہی آئی تھی، وہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا، کبھی اس سے آگے نہیں چلتا تھا۔ جب اس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت ہوتی تھی، تب بھی وہ اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیے چلتا تھا۔ شاید اس حلیے میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، یہ چاہ کر بھی اسے بے پردہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ارحم خان زادہ اسے لیے لفٹ کی طرف بڑھا۔ لفٹ کے اندر ان کے سامنے ہی دو لڑکے اندر داخل ہوئے تھے۔ ارحم خان زادہ
اس کی کلائی پر ہاتھ جمائے باہر ہی رک گیا تھا۔ کلائی پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ لفٹ کا کھلا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ارحام خان زادہ نے اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے پیوست کرتے زخمی نظروں سے اس کی بے پردہ وجود کو دیکھا تھا۔ اس کی لہو اتری آنکھوں میں چھپا درد دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ ان لڑکوں کی گہری نظریں خود کے وجود پر محسوس کر چکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی یقیناً ارحام خان زادہ تو وہ نظریں محسوس کرتے مر چکا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ ایک دہشت بھی تھی۔ ہور کا وجود شدت گریہ سے کانپ اٹھا۔ لفٹ کا دروازہ دوبارہ کھلا، اسی لیے لفٹ میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ لفٹ میں تنہا ہونے سے اس کا پورا وجود پسینے میں نہلایا تھا، مگر لفٹ میں بھی ارحام خان زادہ نے اس پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ لفٹ کے دروازے پر نظریں جمائے اسمارٹ انداز میں کھڑا تھا، مگر اس کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ لفٹ فورتھ فلور پر آ کر رکی تھی تو اس کی کلائی پکڑے باہر نکلا۔ ارحام خان زادہ اسی لیے ایک اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ اپارٹمنٹ بہت شاندار اور پرتیش اور دور جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ حور کی نگاہیں اس کی پشت کو دیکھتے اپنی کلائی پر تھیں جو اس کی مضبوط پکڑ پر ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ حرام خان زادہ اسی لیے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے دروازے پر حور نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے کھینچی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ دروازہ کھولتے اسے پوری قوت سے اندر کھینچ چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ارحام خان زادہ نے کمرے کے بیڈ پر اسے دھکا دیا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری اور سیدھے ہوتے ارحام خان زادہ کو سہمتی نگاہوں سے دیکھنے لگی جو اس کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ کمرے کے وسط میں پڑی ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھائے سر پر گرا رہا تھا، جیسے وہ اپنے اندر بھڑکتی آگ کو ایسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے پانی کا جگ خود پر انڈیل کر وہ جگ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی اور زمین پر گرے کانچ کو دیکھتے اپنی چیخ منہ پر ہاتھ رکھ کر روک گئی تھی۔ ارحام نے اپنی شرٹ کے ایک ایک کرتے تمام بٹن کھولتے اسے تارتے ہوئے زمین پر پھینکے اور خوفزدہ ہوتے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا لگے۔ خان زادہ کے ایکشن اسے خوفزدہ کر رہے تھے، جس کی آنکھوں میں خون کی لالی اتری تھی، دماغ کی رگیں تک واضح تھیں۔ اسے برہنہ سینے کے ساتھ دے کر حور کے بدن پر شدید کپ کپی طاری ہوئی۔ نظروں کے سامنے نکاح کی رات آئی جب ارحام خان زادہ نے بنا اس پر رحم کھائے اسے کسی بھیڑیا کی مانند نوچا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہ رات بھلا نہیں پائی تھی۔ ابھی بھی اسے لگ رہا تھا ارحام اسے ایسے ہی سزا دے گا۔ ارحام اس کی طرف نہیں بڑھا تھا، نہ ہی اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے ایک نظر دیکھ کر اپنے اندر اٹھتے بھانبڑوں پر قابو نہیں رکھ پائے گا، اسے ادھیڑ ڈالے گا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی بیوی ہی نہیں اس کا عشق تھی، اور اسے تکلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ صف پر بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے اپنے دونوں پاؤں ہلاتے زمین کو گھورتے اپنے غصے پر قابو پانے لگا۔ نظروں کے سامنے میٹنگ روم میں کھڑا اس کا دو آتشاں روپ آ رہا تھا۔ جب وہاں بیٹھے ہر مرد نے اس پر اپنی غلیظ نظریں گاڑی ہوئی تھیں اور وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بہت کمفرٹیبل کھڑی تھی۔ بلڈنگ کے احاطے میں ان لڑکوں کی نگاہیں یاد آئیں جو انہوں نے اس کے سامنے اس پر ڈالی تھی۔ اس پل اس کا دل کیا تھا وہ اپنی جیب سے پسٹل نکال کر ان لڑکوں کے سینے چھلنے کر دے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر ہور اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ وہ مزید اس پر نظریں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی کلائی جکڑے وہاں سے لے تو آیا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا
किसी पल एक आतिशगीर मादे की तरह फट जाएगा। कैसे इन बिजनेस हरीफ इन लोगों के सामने दोबारा जा सकेगा जो इसकी बीवी की इज्जत पर अपनी जो उसकी बीवी पर अपनी बेबाक निगाहें गाड़े हुए थे। उसकी बीवी उसकी इज्जत पर। और हाँ, बेबसी से अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया। सांसें रोके उसे देख रही थी। उसकी खामोशी उसे मजीद सहमा रही थी। अरहम खान ज़्यादा नजरें उठाए बेड पर बैठे उसके नाजुक वजूद को देखा जो गहरे सांस लेते उसे देख रही थी। उसका क़यामत खेज बदन कमरे की दूधिया लाइट में मजीद क़यामत खेज लग रहा था। तेजी से झांकती रनाइयां भी जाहिर हो रही थी। अरहम का दिल क्या था उसकी नाजुक चमड़ी अपनी बेल्ट से दागदार कर दे। उसका खून लावे की तरह उबला रहा था। उस पर एक नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सूलियाँ आज कितने गैर मर्दों के सामने थी। वो चाहती तो एक प्रॉपर ड्रेस में भी मीटिंग हॉल आ सकती थी। मगर उसने तो किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया। एक पल के लिए नहीं सोचा था वो किसी की बीवी किसी की इज्जत है। उसे वहां देखकर उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ा। लेकिन अगर वो वहां ना होता उसे उसकी ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। राम अब उसके वजूद पर अपनी सुर्ख निगाहें गाड़े हुए था। दिल कर रहा था उसकी चलती सांसें कतरा कतरा खींच ले। तड़प तड़प कर उससे सांसों के लिए रहम मांगे वो फिर भी ना दे। अरहम खान सादा ने टेबल पर नाजुक वाज अब गुस्से से जमीन पर दे मारा। और इस बार अपनी चीख पर काबू ना रख पा सकी थी। खौफजदा होते चला उठी। उसकी चीख सुनते हुए एक ही जज्ब में उठता उसकी तरफ बढ़ता उसका मुंह दबोच गया था। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ, तुम कुछ भी करोगी मैं खामोश रहूंगा। तुम एक अमीर बाप की बेटी हो। आराम उसके कि तुम एक अमीर बाप की बेटी हो। आराम उसके एक तरफ में अपना घुटना जमाते उसके ऊपर तपश ज़्यादा सांसों से घर आया और मजीद पीछे को होती क्राउन में समाई थी। तुम होर सुल्तान शाह नहीं होर अरहम खानजादा हो। सुना तुमने? तुम होर अरहम खानजादा हो। मुझे तुम्हारे बाप की पहचान से कोई गर्ज नहीं। वो उसका जबड़ा दबोचते हलक के बल चीखा और उसकी वहशी गिरफ्त पर सिसक कर रह गई। अरहम की वहशी गिरफ्त में उसका जबड़ा टूटने लगा था। उसके हाथ पर अपना कांपता हाथ रखे जबड़ा छुड़वाने की नाकाम से ही करने लगी। आंखों से आंसुओं का रेला बहा था। अरहम उसके आंसू देखते मजीद मुश्तिल हुआ। उसका जबड़ा छोड़ते उसे पूरी तरह पीछे धकेल गया। वो जल्दी से बेड की दूसरी साइड पर खिसक गई। कैसी बेबसी थी। मुकाबिल ने आज भी उसे पूरी तरह रौंदा था मगर वो उसे कुछ नहीं कह पा रहा था। वो रौंदे मुंह तकिए पर गिरती जारों के तार रोने लगी थी। अरहम खान सादा गुस्से से चीखते हुए अपना जख्मी हाथ दीवार पर मार गया। उसके बदन में शोले से भड़के थे। पूरा बदन जैसे आतिश की मादे की तरह फट रहा था। खानजादा फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जहाँ वो अपनी औरत अपनी बहन बेटी पर किसी गैर की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उसकी औरत ही नहीं उसका इश्क भी थी। उसका बस चलता तो उसके पाँव के एक नाखून पर भी किसी की नज़र न पड़ने देता। हराम खानजादा ने गहरे सांस लेते हूर के हिचकोले लेते बदन को देखा। उसकी गोरी पंडलियां उसकी बेल बॉटम पैंट से नुमाया हो रही थी। पूरा बदन ही नुमाया था। कपड़े पहनने की ज़रूरत ही न थी। उसकी जैकेट से झांकती सफ़ेद शर्ट अब पैंट से निकल चुकी थी और की कमर का कुछ दूधिया अरिया हिस्सा भी अब नुमाया हो रहा था। अरहम खान ज़्यादा अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कभी ऐसा मुकाम भी आएगा जब उसकी हूर को कोई मर्द ऐसे देखेगा। वो एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ते उसे सीधा करते उस पर झुका। हूर की सांसें सीने में दबते खामोश हुई। वो शर्टलेस इस पर अपना पहाड़ी वजूद बिना कोई किस इस पर रहम खाए लादे हुए था। वो अच्छी तरह जानता था उसका पहाड़ जैसे वजूद का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बिना रहम किए
अपना पूरा वज़न उस पर डाल गया, कुछ खौफ से और कुछ उसके पहाड़ी चट्टानी वजूद से। उसकी सांसें मद्धम हुई। याकूती लब लरज़ रहे थे। अरहम खानज़ादा उसके होंठों पर इतना तेज़ रंग देखकर गुस्से से उसके लबों पर झुकते, उनमें दाँत गाड़ गया। खून ने दर्द से सिसकी भरी थी। गुस्से से उसके दोनों लबों को अपने दाँतों में दबा गया। सच में ज़ालिम बना। उसकी कतरा-कतरा साँसें बहुत बेरहमी से खींचने लगा। हूर का उसी लम्हे वजूद बेजान हुआ था। वो उसका कहर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। हूर का उसी लम्हे वजूद बेजान हुआ था। वो उसका कहर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। शदीद तैशो इश्तियाल में उसकी बेजान पड़ती हालत महसूस करते पीछे हुआ। उसके लबों पर अब मैरून रंग नहीं, अरहाम की शिद्दत का रंग था। वो सुर्ख कंदारी थी। एक अरहाम को देख रही थी। खौफ के मारे आंसू आंखों में ही ठहरे थे। नाजुक लबों पर शदीद जलन हो रही थी। वो तो इन लबों का दुश्मन था। गुस्सा दिखाए या नरमी, उन्हें नहीं छोड़ता था। आज तो उसे ऐसा लगा था वो इन होठों को चबा डालेगा। अपनी जान बख्शी पर खौफजदा होते हुए यकीनी से उसे देख रही थी। जानती हूँ तुम्हारे होंठों पर लगे रंग से भी मुझे हसद होने लगता है। जी करता है तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर सिर्फ मेरी शिद्दतों के गहरे रंग हो। जानती हो ना ये बात? अरहाम ने उसके निचले लब पर अंगूठा फेरते बर्फीले लहजे में इस्तफसार किया। उन्हें आंसू बहाते हुए इस बात में सर हिलाया था। जानती थी मुकाबिल जुनून की हद तक उसके लिए पोजेसिव है। जानती हो तुम्हारे साथ इन गुजरे हुए 6 माह में कभी कमरे की एलईडी क्यों नहीं ऑन की? हाँ, हमने उसकी शबनमी आंखों में झांकते इस्तफसार किया। क्यों? ने उसकी सिलकती सांसों की तपश से घबराते हुए पूछा। क्योंकि तुम किसी गैर मर्द को भी देखो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखें किसी और को सराहें, ये गवारा नहीं है। सोचो तुम्हें इस लिबास में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। अरहाम सर्द लहजे में सवाल करते कर आया और उसके सवाल की चुभन और उसकी सुर्ख आंखों में देखते घबराते हुए आंखें मीच गई थी। जानती हो ना तुम ये सब कुछ अरहाम धाड़ा था। वो ने आंखें खोलते डरते हुए इस बात में सर हिलाया। वो जानती थी वो नफरत में भी उसे अपनी इज्जत पुकारता था। उस पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब तो उसका जुनून थी। फिर वो क्यों किया तुमने ये सब? क्यों पहना ये लिबास? 6 माह हवेली में गुजारा है। देखा था वहाँ की औरतें कैसे रहती हैं। फिर क्यों? अरहाम ने उसकी ठोड़ी नरमी से पकड़ी बर्फीले लहजे में पूछा। क्योंकि मैं वहाँ की औरत नहीं हूँ अरहाम। वो ने बहते आंसू से कहा। तुम मेरी औरत हो तो तुम फिर वहाँ की औरत भी हुई। तुम मेरी बीवी हो, मेरी होर मेरी औरत। तुम जितनी मर्जी बड़े बाप की बेटी हो, लेकिन बीवी तुम अरहाम खानजादा की हो। अरहाम उसके बाल दबोचे फंकारा और सिसकते हुए आंखें मीच गई थी। अरहाम ने उसके बालों पर अपनी गिरफ्त नरम करते से छोड़ा। वो तकिए पर रुख पलटे बेआवाज रोने लगे। अब उसके करीब बैठा अपनी पैंट की पॉकेट से सिगरेट लाइटर निकाल कर सिगरेट से जलाए लबों से लगा गया। वो सिगरेट जलाए गहरे कश लेते खुद को परसकून करने लगा। वो उसके करीब औंधे मुंह लेटी दबी दबी आवाज में रो रही थी। उठो ये लिबास उतारो। अरहाम खान सादा की सर्द आवाज पर उसका हिचकोले लेता वजूद स्टिल हुआ था। मजीद उसे इस लिबास में बर्दाश्त नहीं कर सकता था जिसमें उसे कितने ही मर्दों ने देखा था। वो ने मुड़ते हुए बेयकीनी से अरहाम खानसादा को देखा। उसे क्या कह रहा था और क्यों? अरहाम। वो ने उसे भीगे लहजे में बेबसी से पुकारा। क्या हुआ? क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रही हो? कल तकाजा किया या पहली मर्तबा क्या है? आप में हाथ रखे उस पर झुकते कर आया और बेबसी से उसे देख कर रह गई थी। ओ अमीर बाप की बेटी हो, तुम्हारी पहचान तुम्हें तुम्हारे शोहर के हकूक निभाने से भी रोक रही है ना? वो इस पर झुके कर आया था। न नहीं, मैं तो नहीं रोक रही हूँ कहते हुए उसे गले में अपने बाजू हमायल करते उसके लबों में को अपने लबों में लिया था। आराम उसके एक्ट पर स्टिल हुआ था।
وہ آنکھیں بند کی اس کے لبوں کو نرمی سے اپنے لبوں میں پیوست کیے اپنی سانسیں انڈیل رہی تھی۔ وہ اس کی نرم گرم شدت پر اس کا ساتھ بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ حور کے لرزتے ہاتھ اپنے گھنے بالوں میں ریگھتے اور اس کا کانپتا بدن محسوس کرتے وہ سمجھ چکا تھا اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے قریب آئی ہے، مگر یہ اس کا ایکٹ اس کے اندر اس کا سارا غصہ اشتعال ختم کر چکا تھا۔ اس کی عادات جان لیوا تھی، وہ سچ میں جان سے گیا تھا۔ پھر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرنے لگا، اس کے لبوں کو بھی ابھی بھی بہت نرمی سے چوم رہی تھی۔ رام خانزادہ کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ اتنی نرمی سے چھو گی تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم ایک پہاڑی خان کی بیوی ہو؟ ارحام خان نے اس کی عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے گھمبیر آواز میں پوچھا۔ اس کے عارض پر نرمی سے اپنی انگلیاں اس کی نم آنکھوں کو باری باری بہت نرمی سے چوما۔ ڈمپل دیکھ کر اور اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ ارحام اس کا ڈمپل دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ اس کی قربت اس کے احسان میں پہلی مرتبہ مسکرائی تھی۔ اس کے مسکرانے سے صاف ظاہر تھا وہ بھی اس کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ ارحام نے بے قراری سے اس کے گال پر اپنے لب رکھ وہ دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نگوش پر اپنے لب رکھتے چلا گیا۔ اس کے نرم گرم بوسوں کی بچھاڑ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر محو رقص تھی۔ اس کی عارض، اس کی ناک کی ٹپ، اس کی پیشانی، اس کی ٹھوڑی کو بہت بےتابی سے چھو رہا تھا۔ اور کا ہاتھ مسلسل اس کے گھنے بالوں میں رینگ رہا۔ آتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھکا گئی تھی۔ ارحم اس کے گلاب چہرے پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں اچھی طرح دبا گیا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں نرمی سے پینے لگا اور آنکھیں بند کی اس کی شدتیں اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ ارحم نے پیچھے ہوتے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنی طلب دیکھنا چاہتا تھا۔ اور اس کے چٹانی سینے پر انگلی پھیرے پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی جھکی نگاہیں، اس کا ہلکا سا تبسم، اس کی معصوم ادا پر وہ گھائل ہوا تھا۔ ارحام کی آنکھوں میں خمار کی سرخی چھل دوسرے ہی پل اسے اس لباس میں دیکھ کر غیظ و اشتعال چھایا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اسی لباس میں سب مردوں کے درمیان تھی۔ یہ لباس اسے پوری طرح چھپا تھا۔ ارحام نے اسے کمر سے تھامے اس کی جیکٹ رموو کی۔ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے بدن کے ہر پردے کو آزاد کر اب وہ آنکھیں بند کیے لرز رہی تھی۔ اس کا خوبصورت بدن، اس کا خود سپردگی کا انداز ارحام خانزادہ کے لہو کو گرما گیا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر ارحام خانزادہ کے بدن میں اسماک سا ہوا تھا، پورا بدن پسینے میں بھیگا تھا۔ کتنے دن بعد وہ اس کے قریب تھی۔ حق کے ملکیت کے احساس اور خوبصورت رعنائیاں دیکھتے حق کے ملکیت کا احساس خوبصورت رعنائیاں دیکھتے ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے نمودار ہوئے، جواں جذبے بیدار ہوئے۔ وہ اس کے گال پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے چھپتے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھا اور اس کے بے باک لمس پر سرخ ہوئی تھی۔ اپنا بے باک اور شدت بھرا لمس دھڑکنوں پر چھوڑتا اس کی دودھیا گردن پر آیا تھا۔ اس کی گردن پر اپنی بیٹ رگڑتے اپنے شدت بھرے لمس میں اس سے داغدار کرنے لگا اور اس کی کمر کے گرد اپنے نازک ہاتھ لپیٹے ہوئے تھی۔ مکمل طور پر خود کو اس کی سپردگی میں دے گئی تھی۔ بہت بار اس کے قریب آیا تھا، مگر آج بہت چھوٹا احساس آئی تھی اس سے زیادہ کہ وہ کیا چاہ کر سکتا تھا۔ اسے اپنی محرم کے علاوہ کسی چیز کی طلب نہ رہی تھی۔
آج تو موت بھی اپنی محرم کی باہوں میں آ جاتی اسے قبول تھی۔ اس کا دل اقرار کر رہا تھا، وہ اس کی خوبصورتی سے ہی نہیں بلکہ اس کی روح سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی معصومیت اس پر کیے ظلم سے اسے اس پر کیے ظلم سے اسے شدید محبت سے چار کر گیا تھا۔ ارحام اس کے چہرے پر بہت نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے اس کی اس کے نکوش کو محسوس کرنے لگا۔ ارحام اس کی کان کو لبوں سے کاٹتے سے خوبصورت نکوش پر اپنے لب شدت سے رکھتا چلا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکے اسے اسی پل خود میں سما گیا۔ اس کی شدت پر حور کی آنکھوں سے موتی ٹوٹے تھے جنہیں وہ اپنے لبوں سے چنتے بہت نرمی سے اس پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ ارحام خانزادہ کی دیوانگی آج عروج پر تھی اور اس کی غربت میں ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ ارحام کے لب اس کے پورے وجود پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑ رہے تھے۔ وہ ہر بار کی طرح اس کے چوڑے سینے میں سما رہی تھی۔ وہ اپنی ہور کو مضبوطی سے جکڑے سے اپنی پناہوں میں سما رہا تھا۔ اور ارحام کی بلیک شرٹ میں ملبوس اس کے سینے پر سر رکھے اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھی۔ ارحام خانزادہ کب سے اس کے بالوں میں بہت ہی نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ارحام کی انگلیاں اس کے سلکی الجھے بالوں کو سلجھا رہی تھی جو اس کی غربت میں الجھ گئے تھے۔ سینے سے لپٹی آنکھیں موندی ہوئی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ارحام کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا ابھرا۔ حام کا ہاتھ اس کی کمر پر اس کے بالوں کی لینتھ کو چھو رہا تھا۔ اور تم نے اپنے بال کٹوائے ہیں؟ حام کی سرد آواز پر حور نے نظریں اٹھائیں اسے دیکھا تھا۔ نہ نہیں تو ارحام، میں نے تو نہیں کٹوائے۔ اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گھبراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو لے کر بہت حساس تھا۔ اس نے حویلی میں سے سختی سے منع کیا تھا، کبھی بھی ان کی لینتھ کم نہیں کروائے گی۔ ارحام حور کی بات پر غصے سے اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ اس کے ڈر سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کے بال کمر سے نیچے آتے تھے، اب وہ کمر سے اوپر آ رہے تھے۔ اس نے بہت کم لینتھ چھوٹی کروائی تھی، مگر وہ جان گیا تھا۔ وہ بہت گہرائی سے اپنی بیوی کو دیکھتا تھا، کیسے نہ جان پاتا اس میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ ارحام خانزادہ سے برداشت نہیں ہوتا، اس نے اپنے بال کٹوائے ہیں۔ بینڈٹ کہاں ہے؟ ہم نے اگلا سوال کیا۔ ارحام کے سوال پر حور کی جان لبوں پر سجی تھی۔ وہ بینڈٹ اسی لمحے اتار کر زمین پر پھینک چکا، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا وہ بینڈٹ کہاں ہے۔ وہ آج صبح شاور لیتے ہوئے اتارا تو پھر پہننا بھول گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جلدی سے بولی۔ ارحام نے اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں تلے پہ وسط کیا۔ ایک جھوٹ ہی تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولتی۔ ارحام کو احساس ہوا وہ اس کی خوف کی وجہ سے تھوڑی دیر پہلے اس کے قریب تو نہیں آئی تھی۔ اس کے نزدیک آنا بھی کہیں اس کے خوف سے مشروط تو نہیں تھا۔ وہ تو اس کا قریب آنا اس کی محبت سمجھ رہا تھا، جیسے وہ اس کے قریب آ کر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بھی اس کے قریب آنے اس کے بغیر نہیں رہ سکی۔ اور تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ارحام خانزادہ نے اس کے بالوں کو نرمی سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ ارحام کے سوال پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے بے چینی اضطراب تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، اپنے لیے محبت کا متلاشی تھا۔ ارحام خانزادہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اسے پورا یقین تھا اس کی ہاں پر وہ آج اپنی جان سے چاہے گا۔ کسی کا اقرار محبت جان بھی لے سکتا ہے، یہ اسے آج محسوس ہوا۔ کپ کپائے تھے، لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ ارحام خانزادہ کی بے چین نظریں اس کی سرخ کنداری لرزتے لبوں پر تھی جن پر اس کی شدت کا گہرا رنگ تھا۔ حور کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے، پاپا۔ حور نے ارحام کو دیکھتے بند دروازے کو دیکھا۔ اپارٹمنٹ کی بیل زور و شور سے بج رہی تھی۔
एहसार तोड़ते हुए बेड से उतरकर दरवाजे की जानिब तेजी से बढ़ी। कदमों की उजलत से वो अंदाजा लगा चुका था। वो थोड़ी देर पहले उसके दिल उसके जज्बों के साथ पूरी तरह खेल गई है। आराम भी यकीनी और पथराई कैफियत से हूर को देख रहा था। उसकी घुटनों तक आती शर्ट में मलबूस दरवाजे के लॉक के साथ जोर आजमाई कर रही थी। में उसे खुल नहीं रहा था। हूर को पूरा यकीन था बाहर उसका बाप सुल्तान शाह है। पागलों की तरह लॉक के साथ जोर आजमाई कर रही थी। मजीद यहाँ नहीं रुक सकती थी। हूर ने मुड़ते हुए अरहाम को देखा, जो मुजस्सम बना बर्फीली नज़रों से उसे देख रहा था। मुकाबिल का ऐसा खौफ था, उससे लॉक ही नहीं खुल रहा था। मगर बाहर उसका बाप सुल्तान शाह, अब उसे पहाड़ी खान सुल्तान शाह था। अब उसे पहाड़ी खान से डरने की ज़रूरत ना रही थी। घुटनों तक आती उसकी स्याह शर्ट में मलबूस बिखरे हुए खुले बालों में वो खड़ी उसे देख रही थी। अरहाम खान सादा को एक बार सब कुछ फिर से चकराता महसूस हो रहा। क्यों इस लड़की की हर बात उसे महसूस होने लगी थी, मरने के करीब होने लगता था। क्या वो इस हुलिये में बाहर जाना चाहती है? अरहाम ने जब से अपनी जख्मी मुट्ठी दबोची, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले उसने पट्टी की थी। अरहाम के वजूद में जैसे बर्फ उतरती जा रही। अपार्टमेंट में बेल का शोर बढ़ता जा रहा था। काश आज भी उसे सामने खड़े वजूद से नफरत होती। ए काश! अरहाम खानजादा उसे सुर्ख आंखों से देख रहा था, जो दरवाजे से टेक लगाए उसके सामने खड़ी भीगी निगाहों से उसे देख रही थी। बेड से उठते उसकी तरफ बढ़ा, हाम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर और एक बार फिर रुख पलटे दरवाजे के हैंडल पर हाथ जमाया। राम हैंडल अरहाम उसके रखे हुए हैंडल पर रखे हुए हाथ पर अपना बर्फीला हाथ जमा गया। अरहाम मेरे करीब मत आइएगा, हलक के बल चीखी थी। अरहाम उसे कलाई से जकड़े बेड पर पूरी कुव्वत से पटक चुका था। वो औंधे मुंह बेड पर जा गिरी। अरहाम के भारी कदम कमरे की ग्लास वॉल की तरफ बढ़े थे। कमरे की ग्लास वॉल से उसने दबीज पर्दे हटाकर देखा। बिल्डिंग के बाहर गाड़ियों की कतार और गार्ड देखकर उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ी थी। यानी सुल्तान शाह अपनी बेटी को लेने आ चुका था। शहनाम की आंख किसी अजीब से एहसास से खुली थी। अपने सीने पर किसी के नाजुक हाथों का लम्स और गर्दन पर गर्म सांसों की तपश महसूस हुई थी। शहनाम ने आंखें खोलते देखा तो बहारे उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में महव थी। वो अपनी एक टांग उसके ऊपर रखी हुई थी, एक बाजू उसकी कमर के गिर्द मजबूती से लपेटे हुए। वो ऐसे लेटे उसे अपनी नाज़गी का भरपूर एहसास दिला चुकी थी। शहराम की नींद भग से उड़ी। गर्म कमरे में शहराम को मजीद गर्मी का एहसास हुआ था। उसने लब भींचे उसे देखा। ये पहली मर्तबा था वो उसके करीब आई थी, वरना वो गलती से भी उसके करीब नहीं आती। वो तकरीबन अपना सारा वजन उस पर डाले हुए थी। शहराम ने उसका बाजू अपने सीने से हटाते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो मजीद उसके नज़दीक हो चुकी थी। भारी गुल की टांग अब उसकी टांगों पर थी। उसका नाजुक हाथ उसके सीने के भूरे बालों पर था। शहराम ने जब से अपने जबड़े पीछे थे जब्त आजमा रही थी। उसकी इतनी नज़दीकी पर उसके बदन में उसके जवानी के पुरजोर तकाजे जगे थे। वो उसकी महरम थी, पूरा पूरा हक रखता था। हक की मलकियत का एहसास बहुत जानलेवा होता है। ये बहारे को इतनी करीब देखकर अंदाजा हो रहा था। उसे लग रहा था उसके दिमाग की वेन फट जाएगी। कल भी उसका जब्त आजमाती थी। भी उसका जब्त आजमा रही थी। कल उसकी गुर्बत उसके लिए नफरत का बायस थी। आज रातों रात ऐसा क्या हो गया था कि उसे उसकी चाह होने लगी। शहराम ने तल्खी से सोचा। वो अपने जज्बात कब से सलाह चुका था। अब वो ऐसा करके पता नहीं क्या साबित करना चाहती थी।
فیصلہ ہو گیا تھا۔ بہار گل کل بھی خود غرض تھی، بہار گل آج بھی خود غرض ہے۔ بہار کا ہلکا لرزتا بدن اور اپنی کمر پر اس کا حصار مضبوط ہوتا محسوس کرتے اسے اندازہ ہوا وہ سو نہیں رہی تھی۔ بہارے، شہرام نے اسے پکارا تھا، سختی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ بہارے، شہرام نے اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کی ہوئی تھی مگر اس کی بند آنکھوں پر اس کی گھنیری پلکیں لرز رہی تھی۔ بہارے، شہرام نے اب کی بار سختی سے اسے پکارا۔ بہارے نے اس کی سرد پکار پر فوراً آنکھیں کھولتے ہوئے شہرام کو دیکھا تھا۔ شہرام کی آنکھوں میں غصہ اور ناگواری دیکھ کر بہارے گل کو اپنا وجود ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہوا۔ مجھے پتہ نہیں چلا شہرام میں کب تمہارے قریب آ گئی، بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی بھیگی آواز میں قابو پاتے کہا، مگر اس کی مزید نزدیک ہوئی تھی۔ اس کی پرتپش سانسیں شہرام کے لبوں پر بکھر رہی تھیں۔ اس کے لب شہرام کے ذرا سے موومنٹ کرنے پر اس کے لبوں سے چھو جاتے۔ بہارے کے ہاتھوں کا دباؤ اس کے سینے پر بڑھا تھا اور اس کے سینے پر اس کے پورے بالوں کو دبوچ گئی۔ شہرام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے بازوں سے جکڑے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ ٹوٹتا جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ بہارے خفت سے اپنے لب کاٹ گئی تھی۔ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے اس کی آنکھیں شدت گریہ سے جلنے لگیں۔ تذلیل کے احساس سے اس کے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہوئی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی صوفے کی جانب بڑھی، اپنی شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتی، اپنے پاؤں کا درد اگنور کیے وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکلتی چلی گئی۔ زران اور ابرش اس وقت لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھے تھے۔ لاؤنج میں اس وقت امینہ خانم، رزینہ خانم، پلوشہ موجود تھے۔ رزینہ خانم کا ستا ہوا چہرہ، سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ رات بھر سوئی نہیں۔ انہوں نے اسفند کو کتنے ہی فون کیے تھے مگر اسفند نے فون نہیں اٹھایا۔ شہرام کے حویلی میں موجود ہونے سے رزینہ خانم خود پر ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ پلوشہ کو دیکھتے ابری زران کے مزید قریب ہو کر بیٹھی۔ زران نامحسوس انداز میں ابری سے تھوڑا دور ہوا تھا۔ ابریش نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ اپنی بیوی کی معصومیت بھری خفگی اگنور کر گیا تھا۔ وہ کمرے میں اس سے بے حد پیار کر سکتا تھا۔ اس کی ہر انسیکیورٹی دور کر سکتا تھا مگر باہر وہ ابریش کا شوہر نہیں، ایک بیٹا بھی تھا۔ ابری غصے سے اسے موڈ سوئنگز دکھاتی اس سے دور ہوئی۔ زران مسکراتے ہوئے سب کی طرف متوجہ ہو۔ مورے آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی۔ زران کی بھاری آواز گونجی۔ ہمارا ہاں خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ نکاح جیسا بابرکت رشتہ کو یہاں سب اپنا اپنا مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نکاح جیسا پاک رشتہ کا یہاں سب نے مذاق بنا دیا ہے۔ امینہ خانم نے رزینہ خانم کی طرف دیکھتی طنزیہ لہجے میں کہا، شہرام پڑھا لکھا ہے اور اتنی اچھی پوسٹ پر ہے۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا ان کا رویہ رزینہ خانم سے اکھڑا اکھڑا ہو گیا تھا۔ اگر عابر اسفند یار خان کی بیوی تھی تو بہارے ان کے اتنے لائق فائق بیٹے شہرام کی بیوی تھی۔ رات اس کے تیور سب پر اشکار کھل چکے تھے۔ وہ پہلے والا شہرام نہیں تھا جو بہارے کی ہر بدتمیزی، ہر غلطی پر پردہ ڈالتا تھا۔ رزینہ خانم نے امینہ خانم کا طنز بمشکل پی۔ زران نے لبوں پر انگلیاں جمائے امینہ خانم اور رزینہ خانم کو دیکھا تھا۔ اس کی خوشخبری والی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ ابریش نے اسے دوبارہ خفگی بھری نظروں سے، چتاتی نگاہوں سے دیکھا۔ اپنے بچے کی خبر ابھی تک سب کو بتا نہیں سکا تھا۔ زران خاموشی سے لب بھینچی۔ یہ چاہتا تھا اتنی بڑی خوشخبری پر کسی کی حسد کا سایہ بھی پڑے۔ یقیناً رزینہ خانم کو یہ سن کر بالکل خوشی نہ ہوتی۔ ابریشو سے رات بھی بہت مرتبہ کہہ چکی تھی وہ امیلی کو میں سب کو یہ بتائے، مگر فی الوقت وہ خاموش ہو گیا تھا۔ السلام علیکم مورے۔ اسفندیار خان کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ سب کی نظریں اسفندیار خان اور عبیر پر اٹھی۔ عبیر اسفندیار خان کی شال خود پر لپیٹے گلابی چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسفندیار خان اس کی کلائی تھامے ہوئے تھے۔
زینہ خانم یہ دیکھتے غصے سے صوفے سے اٹھتے کھڑی ہوئی، ان کی شرربار نگاہیں عابیر کی کلائی پر تھیں جسے اسفند یار خان مضبوطی سے تھامے ہوا تھا۔ عابیر نے اسفند کی مضبوط پکڑ سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی جسے وہ مزید مضبوطی سے تھام گیا۔ زران یہ دیکھتے پرسکون ہوا تھا۔ اس کی عبیر کی جھکی نظریں اور سرخ گلاب چہرہ زران کے بھاری ہوتے اعصاب پر سکون کر گیا تھا۔ اسفند عبیر کی کلائی پکڑی زینہ خانم کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے بہارے گل لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ لالا! بہارے نے روتے ہوئے اسفند یار خان کو پکارا۔ اسفند یار خان کے ہاتھ کی گرفت عبیر کی کلائی پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ بہارے روتے ہوئے اسفند یار خان کے سینے میں سما گئی تھی۔ اب وہ عبیر کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ سب صوفوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ زران کی گہری نظر عبیر پر تھی۔ اسفند خان کی کلائی چھوڑنے پر اس کا چہرہ لمحوں میں زرد ہوا تھا، آنکھیں بھیگی تھیں۔ اب وہ بھیگی نگاہوں سے بہارے گل کو دیکھ رہی تھی جس کی پرسوز سسکیاں لاؤنج میں گونج رہی تھی اور اسفند یار خان کی پیشانی پر بل گہرے ہوئے تھے۔ بہارے کو روتے ہوئے دیکھ کر اسفند یار خان کی آنکھوں میں سرخی اتر رہی تھی۔ مینا خانم سب بہارے کو ایسا روتے دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ بہارے اس کے سینے کے ساتھ لگے زاروں قطار تڑپتے ہوئے رو رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ اسفند یار خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اس کے ہاتھ کی مٹھی بند ہوتی کڑکڑائی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتا شہرام یہ منظر دیکھ کر غصے سے اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں پھنسائے تھے۔ اس پر وائٹ شرٹ پہنے ہوا تھا جس پر بلیک کیجول کوٹ تھا۔ وہ اب سرد نگاہوں سے بہارے کو دیکھ رہا تھا جو الجھے بکھرے حلیوں میں سسکاریوں سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ نور آصف قسط 83 پارٹ 2۔ ارحام خان زادہ حور کی طرف بڑھا جو بیڈ پر بیٹھے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی جذبے کی کوئی رمق نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے جو خوف تھا اب وہ بھی نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ میں گونجتی بیل پر ارحور نے اپنے آنسو ہتھیلی سے صاف کرتے گہرا سانس لیتے بے خوف نگاہوں سے ارحام خان زادہ کو دیکھا تھا۔ نگاہیں جتاتی ہوئی تھیں کہ وہ حور سلطان شاہ ہے اور اس کی پاور اس کا باپ سلطان شاہ دروازے پر کھڑا ہے۔ اب وہ اس سے مزید خوف نہیں کھائے گی۔ جس لڑکی کی فرما برداری پر وہ مرتا تھا وہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئی تھی۔ حویلی میں بھی اس کی ذرا سی نرمی پر ایسے ہی ری ایکٹ کیا کرتی تھی، ایسے ہی نخرے دکھاتی تھی۔ ایسے ہی نخرے دکھاتی تھی۔ اسی انداز سے نروٹھی سی ناراض سی ضدی انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تھی۔ اس کے ذرا سے گھورنے پر نظریں جھکا جاتی تھی۔ مگر آج ان آنکھوں میں سپاٹ پن تھا۔ آج یہ آنکھیں جھک نہیں رہی تھیں۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے سرد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کی حور نہیں، وہ سلطان شاہ کی بیٹی حور سلطان شاہ تھی۔ ارحام خان زادہ سر نیچے کیے خفیف سا استہزائیہ مسکرا گیا تھا، یعنی وہ اپنی بات پر ابھی بھی قائم تھی۔ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ ارحام خان زادہ نے کرب سے اپنے بال مٹھی میں دبوچے تھے جسے وہ مرتے دم تک اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا تھا، جس وجود پر مرنے کے بعد بھی کسی کا حق برداشت کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
اس کی ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اس کی پناہوں سے دور رہ جانا چاہتی تھی۔ یہ بات ارحام خانزادہ کے وجود میں شعلے دہکا رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کی سرد سرخ آنکھیں سامنے بیٹھی لڑکی کی گلابی آنکھوں میں گڑی تھی۔ مقابل کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھ رہا تھا، مگر وہ پلکیں نہیں جھپکا رہی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے حویلی میں دیکھتی تھی، مگر ان آنکھوں میں شکوہ کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ شکوہ کناہ نگاہیں تو اس کی ہونی چاہیے جو ہر بار اسے گہرا زخم دیتی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنی باہوں میں اس کے وجود کو مہکاتے اسے بے حد محبت دی تھی۔ کھیل تو وہ کھیل رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کی بیل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز بھی زور و شور سے جاری تھی۔ ارحام خانزادہ نے اب حور کی سفید سے ڈول برہنہ ٹانگوں کو قہر بار نگاہوں سے دیکھا تھا، جو گھٹنوں سے نیچے آتی شرٹ سے دکھائی دیتی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ ایسے ہی باہر جا رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی ارحام خانزادہ کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ وہ ایک ہی جست میں حور کی طرف بڑھا، اسے کلائی سے پکڑ کر پوری قوت سے بے دردی سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ اسے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور دھکیلتے بری طرح دیوار میں پٹک گیا۔ حور کی نازک کمر بری طرح دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ حور نے سسکاری بھرتے بھیگی آنکھوں سے ارحام خانزادہ کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے لالی اتری تھی۔ ویسے ہی لالی جس سے ڈر کر وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس حلیے میں جا رہی تھی تم باہر؟ ہاں، ارحام خانزادہ نے اس کے بال دبوچتے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیا۔ ارحام، حور نے درد سے سسکاری بھرتے چیختے ہوئے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، خبردار آواز اونچی ہوئی۔ سلطان شاہ کے اندر آنے سے پہلے میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھی تم؟ بھول چکی ہو میرا قہر یا پھر ریوائنڈ کرواؤں؟ ارحام کی بات پر حور کا رنگ لمحوں میں زرد پڑا تھا، آنکھوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکتے جیسے مزید دیوار میں سمائی تھی۔ ارحام نے اس کی بدلتی رنگت کو بغور دیکھا تھا۔ بالوں پر ارحام خانزادہ کی گرفت خود بخود نرم ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے صرف اس کے جذبوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس بات سے دل ٹوٹا تھا، مگر وہ اس حلیے میں باہر جا رہی تھی۔ اس کا رگوں میں خون پھر سے بھڑک اٹھا تھا، مگر اسے اندازہ ہوا تھا اب وہ مقابل کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں، محبت، احترام چاہیے تھا۔ حور، لک ایٹ یور سیلف، تم کس حلیے میں ہو، دیکھو اپنی برہنہ ٹانگوں کی طرف۔ ارحام خانزادہ نے دور ہوتے اس کی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے چیخ کر کہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ حور اپنی گھٹنوں تک آتی شرٹ کو دیکھ کر خف سے سرخ پڑتی اپنے لب کاٹ گئی تھی۔ اسے اپنے حلیے کی بے باکی کا احساس شدومت سے ہوا تھا، ورنہ سلطان شاہ کے سامنے ایسے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہ ہی ایسے کپڑے اس نے سلطان شاہ کے سامنے کبھی پہنے تھے۔
ارحام اس کی جھکی نظریں اور سرخ چہرہ دیکھ کر اس کے قریب ہوتا اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جما گیا۔ جواب دو مجھے، تم اپنی بے شرمی کی کیا وضاحت دو گے؟ اس کے خوبصورت چہرے کے نکوش پر اپنی پرتپش زدہ سانسیں چھوڑتا گرایا۔ ارحام اب مجھے دھیان نہیں رہا، آپ نے میرے کپڑے جلا دیے تھے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا پہنوں گی۔ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ارحام خان زادہ کو دیکھتے کمرے کے فرش پر اپنے کپڑوں کی راکھ کو دیکھا تھا۔ ارحام خان زادہ نے کچھ دیر پہلے اس کے کپڑوں کو شعلہ دکھا کر جلا دیا تھا۔ اس کا یہ عمل تب اسے اس سے مزید خوفزدہ کر گیا تھا، جیسے اب وہ پھر اس کے قریب آنے پر خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کی گرم تپش زدہ انگارہ سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ اس کا سر لہجہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر رہا تھا۔ اس کی گرم تپش زدہ انگارہ سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی اور اس کا سر لہجہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر رہا تھا۔ تم کپڑے جلانے کی بات کر رہی ہو، کاش میں تمہیں جلا دیتا۔ ارحام نے اس کے بالوں کو پھر سے اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ غصہ اشتعال مقابل پر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جی کر رہا تھا اپنے قریب کھڑے نازک وجود کے بخیوں دیر ڈالے، یا پھر اپنے بھاری ہاتھ سے اس کے نازک گالوں کا حشر بگاڑ ڈالے۔ اس سے دور ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچ گیا، ورنہ سچ میں آج اس لڑکی پر اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ جب مقابل سے شدید نفرت کا اقرار اس کا پور پور کرتا تھا تب اس پر ہاتھ نہیں اٹھا پاتا تھا۔ اب تو وہ اس سے عشق کا دعوے دار تھا، کیسے وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا، مگر آج اسے لگ رہا تھا وہ یہ کر گزرے گا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں تو گاڑ ہی دے گا۔ اس کی برہنہ ٹانگیں اس کے دماغ کی رگیں پھڑکا رہی تھی۔ میٹنگ روم میں اس کا دو آتشاں روب یاد آیا تھا۔ وہاں بھی وہ اتنے سارے مردوں کے درمیان ایسے ہی بنا کسی شرم کے کھڑی تھی۔ اور دیوار کے ساتھ لگی اسے شبنمی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے دوبارہ اس کے قریب ہوا۔ اور ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، تمہاری ہر خطا معاف کر سکتا ہوں، اگر عزت ہو تم میری، اگر اس میں خیانت کرو گی معاف نہیں کروں گا، تمہیں بھی مار دوں گا، خود کی بھی جان لے لوں گا، سمجھی تم؟ ارحام اس کے قریب ہوتے اپنی سرد انگلیاں اس کے دونوں بازوؤں میں گاڑتے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ اور اس کی انگلیاں اپنے بازو میں سختی سے کرتے محسوس کرتے درد سے بلبلاتے چیخی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کی رنائیوں میں کھویا سب کچھ بھول چکا تھا، اب پھر سے غصہ کر رہا تھا۔ اسے جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا، اب سب کچھ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی سامنے کھڑے انسان کو صرف اس کے جسم سے مطلب تھا۔ حور کی گلابی آنکھیں مزید گلابی ہوئی۔ تم میری حویلی سے بے پردہ نکل آئی، آج تم میٹنگ میں کس طرح کے حلیے میں آئی تھی، کوئی احساس ہے تمہیں؟ اور اب تم اس حلیے میں اپنی برہنہ ٹانگوں کی نمائش کرتے جا رہی تھی۔ تم جھوٹے ہی نہیں ایک بے شرم لڑکی بھی ہو۔ جی کر رہا ہے تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں۔ ارحام نے غصے سے بولتے اسے جھٹکا دیتے چھوڑا تھا۔ میں جھوٹی ہوں ارحام، میں آج بھی اپنے بولے گئے جھوٹ میں کے گلٹ میں مبتلا ہوں۔ میرے ایک جھوٹ نے آپ کی زندگی برباد کر دی، میں نے آپ کی بیٹی، آپ کی محبت آپ سے جدا کر دی۔ حور نے بھیگے لہجے میں
वजाहत दी। मुझे तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारे आंसू नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ तुमसे तुम्हारी वफा चाहिए। और मेरी नज़र में औरत की वफा ये है कि वो अपने वजूद पर किसी गैर मर्द की एक नज़र न पड़ने दे। अरहाम खानजादा उसे सुर्ख सर्द निगाहों से घूरता पीछे हुआ था। उसकी बरहना टांगों पर एक बार फिर से शोला बार निगाहें गाड़ी थी। अरहाम खानजादा कबर्ड से हूर के लिए अपनी डोरी वाला ट्राउज़र और अपनी मर्दाना शाल निकाले हूर की तरफ बढ़ा। सामने खड़े नाजुक वजूद को अपनी इज्जत की शायद परवाह नहीं थी, मगर उससे थी। वो इस पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे पहनो और अब तुम्हारा एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए, समझी तुम? कसम है मुझे परीज़े की, अगर तुम मुझे आइंदा अपने जिस्म, अपने चेहरे की नुमाइश करते नज़र आई, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर चील कौवों को खिला दूंगा। और मैंने आज तक परीज़े की झूठी कसम नहीं खाई। अरहाम खानज़ादा ने उसके करीब होते से बर्फीले लहजे में तंबीह की थी। उन्हें नम आंखों से इस बात में सर हिलाया था। अरहाम खानज़ादा उसके इस बात में सर हिलाने पर इस्तेज़ाइया मुस्कुरा दिया था। यही तो करती आ रही थी वो 6 माह से। कभी उसे लगता था उससे ज़्यादा फर्माबरदारी उसके लिए दुनिया का कोई रिश्ता नहीं दिखा सकता। आज लगता था उससे ज़्यादा फरीबी कोई नहीं हो सकता। अरहाम खानज़ादा ने उसकी गर्दन पर पड़ी अपनी शिद्दतों की सौगातों को देखते गुस्से से कपड़े बेड पर फेंके थे। सब कुछ झूठ ही तो था जो भी थोड़ी देर पहले हुआ। वो जब से अपने लबों को बेदर्दी से दांतों में पेवस्त कर गया था। यकदम अपार्टमेंट के मेन दरवाजे पर फायर हुए थे। फायर की आवाज़ सुनते हूर ने खौफजदा होते हड़बड़ाते हुए अरहाम को देखा था। अरहाम खानज़ादा इस्तेज़ाइया सा ज़ख्मी मुस्कुरा दिया था। उसे सुल्तान शाह से इस चीज़ की तवक्का नहीं थी। तुमने सच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हूर। कल भरे छिड़के में तुमने मुझे किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। आज मुझे इस अपार्टमेंट में रहने के काबिल नहीं छोड़ा। और हाँ, उसके खूबसूरत मासूम चेहरे के नकोश को देखता जख्मी सा कांटदार लहजे में बोला, और हाँ की बात पर हूर से स्कारी भरते नजरें झुका गई थी। ये कपड़े उठाओ, इनसे अपना जिस्म ढांपो, जिसका हुक्म तुम्हें खुदा ने भी दिया है। हाँ, हमने उसे सर निगाहों से घूरते बर्फीले लहजे में हुक्म दिया। हूर इस बात में सर हिलाते वो कपड़े पकड़े वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वो खुद इस तरह के हुलिये में सुल्तान शाह के सामने नहीं जा सकती थी। वो ना भी कहता हुए कपड़े ज़रूर पहनती। वो तो अरहाम खानज़ादा के शदीद खौफ के ज़ेर असर वो भूल ही चुकी थी किस हुलिये में है। मुकाबिल की ऐसी दहशत तारी थी जो ख़त्म ही नहीं होती थी। बात सुनो। अरहाम उसे वॉशरूम की तरफ बढ़ता देखकर उसे कमर से थामे अपने करीब कर गया था।
تمہیں لگتا ہے تم سلطان شاہ کی بیٹی ہو اور تمہیں میں تمہارے باپ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ تو تم غلط سوچتی ہو۔ اگر وہ شاہ ہے تو میں خانزادہ ہوں، وہ بھی پہاڑوں میں رہنے والا ایک پہاڑی خان۔ مجھے اپنے سامنے کبھی کوئی جھکا نہیں سکتا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ تم پر میں اپنے مرنے کے بعد بھی کسی کی پرچھائی نہیں پڑنے دوں۔ تو میری زندگی میں یہ ناممکن ہے کہ تم پر دستبرداری ختم کر دوں گا۔ جو آج سے 6 مہینے پہلے تو اپنی معصومیت میں کھیل کھیلا تھا، اس کا ڈراپ سی اب میرے مرنے پر ہی ختم ہوگا۔ مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ ارحام خانزادہ نے برفیلے لہجے میں پھنکارتے ہوئے اس کی نازک کمر کو اپنی مٹھی میں بے دردی سے بھرتے اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ اور واش روم کے دروازے کے ساتھ بہت بری طرح جا لگی۔ اس نے اپنے آنسوں پر قابو پاتے ہوئے واش روم کے بند دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارحام خانزادہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ڈرار سے پسٹل نکالتے اسے لوڈڈ کی تھی۔ سلطان شاہ کسی لمحے اندر آ سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا سلطان شاہ اس سے کیا چاہتے ہیں، مگر وہ جس طرح پولیس اور گارڈز کے ساتھ آئے تھے وہ سمجھ گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے اور وہ یہ کسی قیمت پر ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ سلطان شاہ کی بیٹی سے وہ نفرت کرتا یا محبت تھی، وہ صرف اس کی 6 ماہ پہلے جو وعدہ اپنے آپ سے لیا تھا وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، اس پر وہ آج بھی قائم تھا۔ مر سکتا تھا، اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ارحام کیا کریں گے اس کا؟ ارحام کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر وہ واش روم میں جاتے جاتے رکی تھی۔ وہ تیزی سے ارحام خانزادہ کی طرف بڑھی۔ ارحام خانزادہ کے چہرے پر چٹانوں سی سختی نے اس کے اندر سنسنی دوڑا دی تھی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا سلطان شاہ اور ارحام خانزادہ آپس میں مد مقابل ہوں۔ وہی کروں گا جو سلطان شاہ کرے گا، ارحام پھنکارا تھا۔ ماریں گے میرے پاپا کو؟ ہو نے اس کی چٹانی سینے پر ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقینی سے پوچھا۔ سلطان شاہ کی پاور سے وہ واقف تھی، مگر مقابل کی دہشت سے بھی وہ واقف تھی۔ 6 ماہ وہ پہاڑوں کے بیچ اس پہاڑی خان کے ساتھ رہی تھی، جانتی تھی مقابل بندوق سے نکلنے والی گولی سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ مر بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ مقابل کے بہت سے روپ دیکھے تھے، اس لیے تو آج بھی اس سے دہشت کھائے بیٹھی تھی۔ اور تمہارے لیے مرنا پڑا تو مر جاؤں گا، مارنا پڑا تو مار دوں گا، یہ بات جان لو۔ تم صرف میری ہو۔ ارحام خانزادہ کی بات پر وہ سٹل ہوئی تھی۔ حور کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا، جسے دیکھتا ارحام نے اس کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ گارڈز اور بندوقوں کے ساتھ سلطان شاہ آیا ہے، میں نہیں۔ میری بیوی کو وہ مجھ سے ایسے لینے آئے ہیں۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم باپ بیٹی نے؟ ہاں، اس کی گلابی آنکھوں میں خون اتری آنکھوں سے دیکھتے کر رایا تھا۔ آپ نے میرے پاپا کو ذرا بھی نقصان پہنچایا، آپ
आपने मेरे पापा को ज़रा भी नुकसान पहुंचाया और हाँ, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। और उसकी बर्फीली आंखों में देखते शिद्दत से रो दी थी। मैं भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, जो तुम्हारे एक झूठ से मुझे खोनी पड़ी। और हम उसकी आंखों में देखते चुपते लहजे में बोला। हूर की आंखों में आंसू देखते मुश्तिल हुआ था। उसे सुल्तान शाह की फिक्र थी। वो इतने गार्ड्स के साथ आए थे। उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर गोलियां चल रही थी। उसे उसकी ज़रा बराबर फिक्र नहीं थी। दिल ज़ख्मों से चूर हुआ था। 6 माह पहले उसने निकाह की रात को उसके बदन को दरिंदे की मानद भंबोड़ा था। आज वो अपना बदला पूरा शद्दोमत से ले चुकी थी। उसकी ज़ख्मी रूह को वो बुरी तरह भंबोड़ चुकी थी। तो छोड़ दें अरहाम, मुझे ख़त्म कर दें ये सब कुछ। अपना लें दोबारा गुल को, जो आपकी मोहब्बत है, आपकी बेटी की माँ। अरहाम खानज़ादा की आंखों में कर्ब देखकर वो भीगे लहजे में बोली, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें कभी छोड़ूंगा ये तुम भूल जाओ। हम गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए दरवाजे की जाने बढ़ा। कपड़े बदलो हूर, खबरदार तुम इस हुलिये में बाहर आई। मेरी पिस्टल से निकली हुई गोली की हकदार सबसे पहले तुम होगी। वो धार से दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया था। अरहाम खानज़ादा गुस्से से अपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले वह दरवाजे की तरफ बढ़ता, उसका लॉक खोलता, उसी लम्हे सुल्तान शाह दरवाजे का लॉक तोड़ते अंदर दाखिल हुआ। अरहाम खानज़ादा ने गुस्से से अपना जबड़ा भींचा था। कहाँ है मेरी बेटी? सुल्तान शाह अंदर दाखिल होते अरहाम खानज़ादा के मद्दे मुकाबिल आए थे। उनके साथ 2 पर्सनल गार्ड्स भी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने इसी लम्हे अरहाम खानज़ादा पर अपनी बंदूकें तान दी थी। मेरे अपार्टमेंट में ऐसे दाखिल होने की वजह जान सकता हूँ? और किस जुर्म पर मुझ पर ये बंदूकें रखी गई हैं? अरहाम खानज़ादा ने सुल्तान शाह की आंखों में देखते सर लहजे में इस्तफसार किया। मेरी बेटी को तुम किस हक से ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए हो? सुल्तान शाह जवाबन कर आए थे। आपकी बेटी मेरी बीवी है और मैं एक शौहर होने के हक से उसे यहाँ लेकर आया हूँ। अरहाम खानज़ादा जवाबन तैशो अलम में फंकारा। और सवाल आप मुझसे पूछने का नहीं रखते, मुझसे पूछने का नहीं हक नहीं रखते। मैं रखता हूँ। मेरी बीवी को इस तरह अकेले इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिलने के लिए कैसे भेज सकते हैं? 18 की हुई है अभी। आप अच्छी तरह जानते हैं वो दुनिया के किसी रंग से वाकिफ़ नहीं है। जानते हैं ना इन इन्वेस्टर्स को बिज़नेस की दुनिया में क्या कहा जाता है। वो इन्वेस्टर कम मगरमच्छ ज़्यादा है। इस तरह मेरी बीवी को क्यों तन्हा उस मीटिंग में भेजा? अरहाम सवाल करते दबे अंदाज में चीखा था, तुमने मेरे बारे में बहुत गलत अंदाज़ा लगाया है। सुल्तान शाह अरहाम खानज़ादा की बात सुनते गहरा मुस्कुराते हुए इसके करीब हुए। सुल्तान शाह अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें क्या लगता है वहाँ अकेली थी? इन इन्वेस्टर्स के दरमियान मेरे ख़ास प्रोफेशनल आदमी थे
جو اس میٹنگ کو ماڈریٹنگ کر رہے تھے، اور میں بذات خود اس میٹنگ میں موجود تھا۔ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا میں لائیو دیکھ رہا تھا، اور یہ وہاں بیٹھا ہر انسان جانتا تھا۔ ایک تو تم ہی اس حقیقت سے لا علم تھے۔ سلطان شاہ استہزائی لہجے میں بولے، اسے اکیلے بھیجنے کا مقصد میں اپنی بیٹی کو وہ اعتماد دینا چاہتا ہوں، اسے مضبوط بنانا چاہتا ہوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد اسے کسی سلطان شاہ پھر ارحام خان زادہ کی ضرورت نہ پڑے۔ ارحام خان زادہ سلطان شاہ کی بات پر غصے سے اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ تم جس طرح میری بیٹی کو وہاں سے لائے ہو سب دیکھا میں نے۔ میرے ہی حکم پر وہ گارڈز پیچھے ہوئے تھے۔ جس طرح تم نے میری بیٹی کو چھوا، جس طرح اس کی کلائی پکڑے لائے، بہت مشکل سے یہ سب برداشت کیا میں نے۔ میری بیٹی کو ایسے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سلطان شاہ غیظ و غضب سے دھاڑا تھا۔ بیوی ہے میری وہ، حق رکھتا ہوں، ارحام سلطان شاہ سے اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ سلطان شاہ کے گارڈز نے ارحام کی کنپٹی پر بندوق کی نوک کا دباؤ بڑھایا۔ ارحام نے غصے سے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر جڑا۔ اس سے پہلے وہ جوابی کارروائی کرتا، سلطان شاہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکے تھے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، مگر وہ تمہاری بیوی تب تک ہوگی جب تک وہ چاہے گی۔ آج جس طرح تم اسے زبردستی لائے ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے وہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے آج سے میں تمہارا اس سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ سلطان شاہ نے غصے سے بولتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ اب ہوتے کون ہے یہ تعلق ختم کرنے والے؟ اس کے ساتھ میرا تعلق بہت مضبوط ہے۔ کسی کے کہنے پر میں یہ ختم نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی سپردگی میں لیتے ہوئے قسم کھائی تھی میں نے خدا کی، مر جاؤں گا مگر اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج ایک اور قسم کھاتا ہوں میں اپنے خدا کی، جو میری اور اس کے بیچ آیا اسے بھی جان سے مار ڈالوں گا۔ ارحام خان زادہ اپنی خون اتری آنکھوں سے سلطان شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے گرجدار آواز میں بولا۔ سلطان شاہ کی آنکھوں کی بھی لالی بڑی تھی۔ سلطان شاہ کی پاور ہے تو ارحام خان زادہ کی بھی ہے، ایک حیثیت ہے، پاور ہے۔ خان زادہ ہوں میں، مر تو سکتا ہوں مگر اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحام اب بھوکے درندے کی مانند کر آیا۔ بہت فکر ہے آپ کو اپنی بیٹی کی، اتنے گارڈز لے کر آپ اسے اس کے شوہر سے لینے کے لیے آ گئے۔ یہ سلطان شاہ تب کہاں تھا؟ جب وہ رات کے اندھیرے میں اتنے گارڈز، اتنی سیکیورٹی کے باوجود آپ کا شاہ مینشن چھوڑ آئی۔ 6 مہینے رہی میرے پاس، ایک قدم حویلی سے باہر نہیں نکال سکی۔ 18 سال تک رہی آپ کے پاس، اور اتنی آسانی سے اس نے وہ شاہ مینشن چھوڑ دیا۔ کیا وجہ تھی؟ آپ کا پیار جھوٹا تھا یا یہ گارڈ صرف دکھاوے کے ہیں؟ ارحام خان زادہ نے سلطان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے استفسار کیا۔ ارحام کی بات پر سلطان شاہ کا رنگ سب سے سرخ پڑا تھا۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حور انہیں ذرا سی بات پر چھوڑ آئی تھی، ان کی سیکیورٹی بھی کچھ نہ کر سکی، اور ارحام خان زادہ کی حویلی میں
6 ماہ رہی، مگر ایک مرتبہ بھی اس نے اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ انہیں ابھی تک یہ جواب نہیں مل سکا تھا۔ کیا ان کی بیٹی کے لیے مقابل بہت اہمیت رکھتا تھا، اور یہ سوال ان کے لیے بھی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ میری بیوی آپ کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ وہ صرف میرے پاس محفوظ ہے، اور اسے اب میں آپ کے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ حام خانزادہ نے مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ کہا نا، اس کا فیصلہ وہی کرے گی، تم یا میں نہیں۔ اور مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی۔ سلطان شاہ نے تحمل سے کہا۔ بس سلطان شاہ، ایک لفظ اور نہیں۔ دوبارہ نہیں سنوں گا یہ لفظ۔ وہ میرے ساتھ رہے گی، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ ارحام نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اپنی پسٹل سلطان شاہ پر تانی تھی۔ سلطان شاہ کے گارڈ نے اپنی بندوقوں کا رخ ارحام خانزادہ کی کنپٹی پر کیا تھا۔ پاپا! حور دروازہ کھول کر باہر آتے، سلطان شاہ کو پکارتے، تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ ارحام خانزادہ نے اپنی پسٹل پیچھے کرتے، اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے سب سے حور کی طرف رخ موڑا تھا، جس پر کبھی بہت یقین تھا کہ وہ مر سکتی ہے، اس کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ آج ہر یقین، ہر مان ختم ہو چکا تھا۔ ارحام کو لگا تھا اسے ایک بار اور بے پردہ دیکھے گا تو جان سے جائے گا۔ ارحام نے اپنی خون اتری نظروں کا رخ اس پر کیا۔ ان کچھ لمحوں میں وہ مرنے والا ہو گیا تھا۔ اس کی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس اس کی مردانہ سیاہ شال سر پر اچھی طرح جمائے ہوئے تھے، جس میں اس کا سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چہرہ نہیں ڈھانپا تھا، مگر وہ اپنا پورا بدن اور بال ڈھانپے ہوئے تھی۔ ارحام خانزادہ نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے بے دردی سے پیوست کیا۔ اس چہرے پر بھی کسی کی نظر گوارا کہاں تھی بھلا؟ اور آگے بڑھتے ہوئے سلطان شاہ کے سینے سے آ لگی۔ ارحام خانزادہ کے لبوں پر ایک بار پھر سے زخمی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اتنا مان، اتنی محبت تھی اسے تھوڑی دیر پہلے اپنی باہوں میں۔ اس کی پور پر اپنی محبتوں کی مہر لگائی، اور سلطان شاہ کے سینے سے لگے ایسی سسک رہی تھی جیسے اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ٹھیک ہو تم؟ سلطان شاہ نے بے سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں چومی تھی۔ ٹھیک ہو پاپا؟ اپنے گارڈز کو کہیں یہ بندوقیں پیچھے کریں، میں اپنی مرضی سے ارحام کے ساتھ آئی تھی۔ حور نے سلطان شاہ سے کہتے ایک نظر ارحام خانزادہ کو دیکھا تھا۔ ارحام خانزادہ اس کے دیکھنے پر اپنی نگاہوں کا رخ بدل گیا تھا۔ سلطان شاہ کے اشارے سے وہ خاموشی سے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ پاپا مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے، حور نے ارحام کی چوڑی پشت کو دیکھتے کہا۔ وہ اپنا رخ موڑے، گلاس وال پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ حور کے فیصلے پر اس نے ابھی بھی رخ نہیں پلٹا تھا۔ سلطان شاہ ارحام خانزادہ کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے حور کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے وہاں سے اسی لمحے نکل گئے تھے۔
حور کے جانے کے بعد وہ پوری قوت سے چیختا ہوا اپنا زخمی ہاتھ کا مکہ بنائے گلاس وال پر مار چکا تھا۔ ہاتھ کا مکہ بنائے گلاس وال پر مار چکا تھا۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسون کی سر سرخ نظریں شہرام کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ بہاری کی شہرام کی طرف پشت تھی۔ اسے نہیں پتا تھا شہرام اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ اسون کے سینے سے لگے پوری طرح کرلا رہی تھی۔ بہاری کی پرسوز سسکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بہاری کی سسکیوں سے اسفندیار خان کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بہاری اس کی چھوٹی بہن تھی۔ اس نے کبھی اس سے لاپرواہی نہیں برتی تھی۔ بہاری کے ساتھ شہرام کے رویے سے حویلی کا ہر مرد واقف تھا۔ اسے بہاری کے لیے کبھی کوئی فیصلہ لینا ہی نہیں پڑا تھا۔ شہرام اس کا ہر فیصلہ لے لیتا تھا، پھر چاہے ڈاکٹر بننا ہو یا پھر ہاسپٹل جوائن کر۔ اس کا ہر فیصلہ شہرام کرتا تھا، آج سے نہیں، بہت پہلے سے۔ شہرام اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، اسی لیے اس کے ان پڑھ ہونے سے اسفندیار خان کو کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ بہاری نے ایک دو مرتبہ اس سے شہرام سے طلاق لینے کا کہا تھا، جس پر وہ اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا۔ شہرام سے اچھا اس کی بہن کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ اس کے جگری یار، اس کی جان زران خان زادہ کا بھائی تھا۔ وہ اچھا نہ بھی ہوتا، اس کے لیے زران کا بھائی ہونا ہی کافی تھا۔ مگر آج بہارے کو ایسے تڑپ تڑپ کر روتے دیکھ کر اسفندیار خان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ شہرام کا سینہ چیر دے۔ یقیناً وہ رات اس کے چاقو مارنے کا غصہ اس کی بہن پر نکال چکا، اور اپنی بہن کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ یہی حال روزینہ خانم کا تھا۔ بہارے کا رونا ان کے بدن پر کپ کپی طاری کر چکا تھا۔ کافی تند و مزاج، سخت گیر خاتون تھی، مگر بہارے کا ایسا رونا انہیں دکھ اور اشتعال میں بیک وقت مبتلا کر گیا تھا۔ ان کی سرد کاڑدار نظریں عبیر پر تھیں، جو اسفندیار خان کے شال اوڑے مہکی نکھری سی اسفند کے قریب کھڑی تھی۔ شہرام لب بھینچے بہارے کی پرسوز سسکیاں سن رہا تھا، جو پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ بامشکل ہی اپنے غصے اور اشتعال پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ بہارے کا ایسا رونا اسے سب کی نظروں میں مشکوک ٹھہرا رہا تھا، یہاں تک زران اور امینہ خانم کی نظریں بھی اس پر تھیں۔ زران اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اب عبیر پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جو اس سچویشن سے خوف زدہ تھی۔ زران کا دل کٹ رہا تھا، وہ ایسی بالکل نہیں تھی، مگر آج اسفندیار خان کی محبت نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ بنا غلطی کے ڈرنے لگی تھی۔ بہارے اسفندیار خان کے سینے میں بری طرح سمائی رو رہی تھی۔ شہرام کی بے رخی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس کی زندگی میں آئزل کا وجود اسے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ شہرام کی زندگی میں کہیں آئزل اس کی جگہ نہ لے لے، یہ سوچ سوچ کر وہ زخمی پرندے کی مانند پڑپڑاتے ہوئے تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ شہرام کو شیئر کرنے کا سوچ کر ہی اسے اپنا آپ جیسے آرے سے کٹتے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا آپ دہکتی ہوئی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ مر سکتی تھی، مگر شہرام کو کسی عورت کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسفندیار خان اس کا بھائی ہی نہیں، شہرام کی بہن کا شوہر بھی تھا۔ اور یہی سوچ کر اسفندیار خان کے گلے لگی تھی۔
اسے ہر حال میں شہرام چاہیے تھا، اسے اپنے شوہر کی محبت چاہیے تھی، اسے اپنے شوہر کے قریب کسی دوسری عورت کا سایہ نہیں چاہیے تھا۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ اسفندیار خان نے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے غراتے ہوئے پوچھا۔ لالا وہ بہارے اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کی پرسوز سسکیوں میں پھر سے اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر ہی زخم ادھڑنے لگے تھے۔ وہ کتنی تکلیف میں تھی وہی جانتی تھی۔ بھارے کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی تھی، بدن لرز رہا تھا۔ اپنی بلیک شال اپنے وجود پر اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھی، بال بکھرے کمر پر پڑے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ سب کے سامنے سر پر بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اسفند کے سامنے کبھی اس کا دوپٹہ سر سے اترا نہیں تھا، مگر آج وہ کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسفند کے بھاری ہوتے اعصاب بھاری ہوئے تھے۔ سامنے کھڑی اس کی بہن بہارے نہیں لگ رہی تھی، وہ تو کوئی درد کی مورت لگ رہی تھی۔ اس ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بہارے کا یہ حال ہو گیا؟ وہ یہ سوچ کر پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ بتاؤ مجھے۔ کیا کہا ہے شہرام نے تمہیں؟ اسفندیار خان نے شہرام کو گھورتے عبیر پر سرخ سرد نظر ڈالی تھی۔ اسفند کی سرد سرخ نظر پر اس کی آنکھوں میں شبنم اتری تھی۔ وہ لب کاٹتے نظریں جھکا گئی تھی۔ عبیر پر نظر ڈالنے کا مقصد ہی شہرام کو جتانا تھا کہ اس کی بہن اس کی بیوی ہے۔ اپنی بہن کی اجڑی حالت اسے جیسے پاگل کر رہی تھی۔ عبیر کی بھیگی نگاہیں دیکھتے شہرام سب سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اسفند کی جتاتی نگاہوں کا مطلب وہ بخوبی سمجھ چکا تھا۔ عبیر کی بھیگی نگاہیں دیکھ کر شہرام نے بمشکل ہی اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ اس کے چہرے پر اسفند کی محبتوں کے رنگ کے ساتھ خوف کی پرچھائی بھی تھی۔ اسفند کی محبت چھیننے کا خوف تھا۔ بھیگی نگاہیں سے بہاروں کو روتا ہوا دیتی تھی۔ بہارے بتاؤ مجھے، تمہیں شہرام نے کچھ کہا ہے؟ اسفند اب اسے خود سے الگ کرتے اسے اشتعال سے چیخا تھا۔ اسفند کی گرج پر عبیر پوری طرح لرز اٹھی۔ زران اور شہرام کی نگاہیں دونوں کی نگاہیں اپنی بہن پر تھیں۔ دونوں بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسفند کے چیخنے پر بہارے کا رنگ بھی خوف سے زرد پڑا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اسفند ایسے غصے میں آ جائے گا۔ وہ تو چاہتی تھی اسفند شہرام کو سمجھائے، اسے ڈرائے، مگر وہ رات والا تماشا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ لالا مجھے شہرام نے کچھ نہیں کہا، میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، بہارے نے جلدی سے روتے ہوئے وضاحت دی۔ اسفند کا غیظ و اشتعال سے سرخ پڑتا چہرہ بہارے کو اب پریشان کر چکا تھا۔ دفتر اسفندیار خان کی نظریں بہارے کے پاؤں پر پڑی۔ دونوں پاؤں پر پٹی بندھی دیکھ کر اسفندیار خان جیسے تڑپ کر رہ گیا۔ بہارے کو بازو سے پکڑتے جلدی سے صوفے پر بٹھایا۔ وہ اتنے زخموں کے ساتھ کب سے کھڑی تھی؟ اس کی نازک بہارے تو چھوٹا سا کانٹا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پٹیوں میں جکڑے پاؤں کے ساتھ کھڑی تھی۔ پٹی سے نظر آتے سرخ دبے واضح تھے۔ یہ کیسے ہوا بہارے؟ اسفند نے اس کے قریب اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے پریشانی سے پوچھا۔ یہ چوٹ تم کو کیسے لگا بہارے؟ روزینہ خانم نے تڑپتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہارے پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب کو کیسے بتاتی؟ یہ چوٹ اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی تو روح ہی زخموں سے چور چور تھی۔ اسفندیار خان اب غصے سے شہرام کی طرف بڑھا۔
اگر تمہیں میری چاقو مارنے کا بدلہ لینا ہی تھا مجھ سے لیتے، میری بہن کو تکلیف کیوں دی؟ اسفن شہرام کے مقابل آتے کر رایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی گرا تو خوش عبیر بھی نہیں رہے گی۔ اسفندیار خان کی دھمکی پر ذرا نے غصے سے اپنا لب دانتوں تلے پہ وصل کیا تھا۔ عبیر کی آنکھوں میں نمکین پانی آ ٹھہرا تھا۔ شہرام اسفندیار خان کی دھمکی پر اپنی ایک آئی برو اپنی انگلی سے مسلتا نظریں نیچے کیے ہنس پڑا۔ بہارے نے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ لالا، اگر میری بہن کی خوشیوں کا مرکز بہارے کے آنسوؤں پر قائم ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ زیادہ عرصہ خوش رہ سکے گی۔ کیونکہ آپ کی بہن کو آنسو بہا کر چھوٹی ہمدردیاں لینے کا شوق ہے۔ یہ آنسو نہیں، میرے نزدیک پانی ہے، صرف پانی۔ شہرام نے اس کے بہتے آنسوں کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ شہرام کی بات پر بہارے کی آنکھیں شدت گریہ سے بھیگی تھیں۔ سامنے کھڑا مغرور بندہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اس کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھنے والا اب اس کی آنکھوں سے بہتے لہو کو پانی سے مشروط کر رہا تھا۔ بہارے کی کپ کپاتے ہاتھ کی گرفت اسفندیار خان کے بازو پر مضبوط ہوئی تھی۔ اسفند کی نظریں اپنی بہن کے کپ کپاتے وجود پر تھیں۔ اسفندیار خان اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میں چلتا ہوں لائلہ، آئندہ مجھ سے سوال و جواب مت کیجیے گا، ورنہ میں حویلی کبھی نہ آنے کا تہیہ کر لوں گا۔ میں حویلی صرف لالا کے حکم پر آیا تھا۔ مگر مجھے یہاں رات آ کر اندازہ ہوا کہ اچھا ہوا میں آ گیا۔ لالا آبی کے سر پر ہاتھ رکھنا چھوڑ سکتے ہیں، میں اپنی آبی کو کبھی کسی حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ چاہے وہ غلط ہو یا نہیں، مگر میں اپنی آبی کا ہر حال میں ساتھ دوں گا۔ لالا اپنی دوستی اور بہن کے رشتے میں کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر میں نہیں۔ اگر مجھے اپنی آبی اور کسی بھی رشتے میں کسی کو چننا پڑے، میں اپنی آبی کو چنوں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ شہرام نے اپنے لفظوں سے سب کو بہت کچھ اتاتے خف کی بھری نظر زران پر ڈالتا عبیر کی طرف بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ شہرام زران اسے سختی سے پکارتے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا تھا، پھر تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنی گردن کو ایک ہاتھ سے جکڑا تھا۔ وہ عبیر کے ذریعے شہرام کو زیر کرتے اپنے قریب لانا چاہتی تھی۔ وہ تو لمحوں میں اپنا فیصلہ سنا گیا تھا۔ بہارے نے رخ موڑتے اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سفید پینٹ شرٹ اور بلیک کوٹ میں کوئی مغرور شہزادہ لگ رہا تھا، اور یہ شہزادہ کس کے پاس جا رہا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے بڑھتے قدموں پر بہارے کا دل زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اس نے اسفند کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اپنے چکراتے وجود کو بمشکل سنبھالا۔ وہ داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔
بہار گل بھیگی نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے گزرا تھا۔ یکدم اسے چکر سا آیا۔ اسفن نے اسے تڑپتے ہوئے اپنی باہوں میں سنبھالا۔ بہارے میری گڑیا تم ٹھیک ہو؟ اسفن نے اس کی اجڑی بکھری حالت دیکھتے پریشانی سے اسے پکارا۔ وہ اسفن کے سینے سے لگ کر پھر سے سسکنے لگی تھی۔ اسفن ضبط سے اب اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ بہارے کی حالت دیکھتے بے بس سا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ زران خان زادہ پر اعتبار اور اس سے محبت اس کی زندگی کی بدترین غلطیاں تھیں۔ وہ اپنے بھائی کو کھو چکا تھا۔ اب اس کی بہن ماتم کدہ حلیے میں تھی، اس کے سامنے تھی، اور یہ سب کچھ زران خان زادہ کی وجہ سے تھا۔ اسفن بہارے کو دیکھتا کرب سے سوچ رہا تھا، اسفن تم شہرام کا بہن کو اس کے باپ کے مارے ہوئے تھپڑ کا سب سے حساب لیتا پھر رہا تھا۔ اب اپنی بہن کے آنسوں کا حساب کس کس سے لے گا؟ رسینہ خانم کی زہر خند پھنکار گونجی تھی۔ ان کی بات کا مطلب اور ان کی نظریں عابیر پر محسوس کرتے زران نے سر تاثرات کے ساتھ اپنے لب وا کیے، مگر امینہ خانم کے اشارے پر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اپنی شال جھٹکتا دروازے کی طرف بڑھا۔ زران ابرچ پکارتے اس کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ سنی انسنی کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب یہ روزینہ خانم کی طنز اور اسفن کی خاموشی پر ایک نظر اسے شبنمی نگاہوں سے دیکھتے اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ چال میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ اسفن بہارے کو بازوں کے حلقے میں لیے صوفے کی طرف بڑھتے اسے بہت پیار سے بٹھایا اور درخشاں کو آواز دیتے اس کے لیے کچھ لانے کو کہا۔ بہارے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی بند پلکوں کی باڑ سے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ اس کا کپ کپاتا بدن دیکھ کر اسفن یار خان کی مٹھیاں غصے سے بھینچتی جا رہی تھیں۔ ساحر خان اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ موبائل فون بند تھا۔ کمرے کی دبیز قالین سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ ہاتھوں میں دبائے ہوئے تھا۔ جلتی سگریٹ اس کی انگلیوں کے پوروں کو جلا رہی تھی، مگر اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے جل رہا تھا۔ اس کا زخمی دل شعلوں کی آنچ سے دہک رہا تھا۔ اور سلطان شاہ کے لفظ بھول ہی نہیں رہے تھے جو اس کی سماعتوں میں پگھلے سیسے کی مانند اتر رہے تھے۔ تمہارے سامنے حور سلطان شاہ نہیں، حور ارحام خانزادہ کھڑی ہے، اور تم بھی ایک خانزادہ ہو۔ جانتے ہوگے اپنی عزت پر بری نظر ڈالنے والوں کی وہ آنکھیں نکال دیتے ہیں۔ ساحر خان اس کے لفظ یاد کرتے کرب سے ہنسا تھا۔ پھر وہ ہنستا چلا گیا۔ آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا تھا اور یہ پانی بہتا چلا گیا تھا۔ بری نظر اس بے رحم کا یہ لفظ دہراتا پھر سے ہنسا تھا۔ ہاں بری نظر، جن نظروں سے تم مجھے دیکھتے ہو، اگر ارحام خانزادہ تمہیں دیکھتا دیکھ لے تو تمہاری جان لمحوں میں لے لے۔ تمہاری جان لے کر بھی اسے سکون نہ آئے۔ یقین مانو تمہارے بے جان وجود سے وہ تمہارے بے جان کھینچ لے، اور تمہاری ساکن سانسوں سے تمہاری ساکن سانسیں کھینچ لے، پھر بھی وہ چین نہ پائے۔ اس کے اگلے لفظ یاد کرتے تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اتنا پوزیسو ہے تمہیں لے کر اپنا سوال یاد آیا تھا، حد سے زیادہ کہ میں اس کا جنون بن چکی ہوں۔ اس کے لفظ یاد آئے تھے۔ وہ تڑپ کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ ساحر خان زادہ کو آج پہلی مرتبہ کسی سے حسد محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی قسمت ارحام خانزادہ سے بدلنا چاہتا تھا۔ کوئی اس کا سب کچھ لے بس اس کی قسمت ارحام خانزادہ سے بدل لے۔ اب اس کی سبز آنکھوں سے پانی سیلاب کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسے محبت کرنا کا اختیار خود پر نہیں تھا۔ ہر روز ہر لمحہ حور کے لیے اس کا عشق شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی تھی یا نہیں، مگر اس کا عشق اس کا تھا۔ کوئی بھی اسے اس سے عشق کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ دفتر میں اس کا فون بجا۔ ساحر خان نے سامنے ٹیبل پر بڑا فون اٹھائے کان سے لگایا۔ سر آپ کے کہنے پر مہاجرین پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے بنگلے سے پچھلے 2 دن سے نہیں نکلی، مگر ان سے ملنے آج شہزاب خان آئے تھے۔ کون شاہ زیب خان؟ ساحر خان نے فون پر گرفت مضبوط کرتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔
سر آپ کے والد شاہ زیب خان، وہ یہ کہتے فون بند کر چکا تھا۔ ساحر کافی دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ شاہ زیب خان ہاتھ میں لیے شاہ زیب خان کیوں ماجبین سے ملنے جائے گا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ سلطان شاہ کی غیر موجودگی میں ماجبین سے کیسے مل سکتے ہیں؟ ساحر خان فون ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے سوچ رہا تھا اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ خان اٹھے نہ، کب تک سوئے رہیں گے؟ فرشتے اپنی کمر پر لپٹے حیدر خان کا بازو ہٹانے کی ناکام صحیح کرتے ہوئے بولی۔ آواز قدرے دھیمی تھی جو حیدر خان تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ وہ آدھی ادھوری نائٹی میں ملبوس اس کی باہوں کے حلقے میں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی حیدر خان اسے اس حلیے میں دیکھے۔ اس کے حلقے میں سرخ گلاب تھی، مگر اب اس کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پیٹ پر حیدر خان کا بازو لپٹا ہوا تھا اور حیدر خان نے اپنی ایک ٹانگ بھی اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً حیدر خان کے بھاری وجود کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی سوتا تھا، اسے اپنے بہت قریب رکھتے ہوئے، اس پر اپنا بازو اور ایک ٹانگ رکھے۔ اب وہ کب سے اٹھ چکی تھی۔ حیدر خان گہری نیند سو رہا تھا، وہ اس کے نیچے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ خان، فرشتے نے اب اسے روحانسی آواز سے پکارا تھا۔ حیدر خان کے لبوں پر اب تبسم بکھرا تھا۔ اپنی خوبصورت بیوی پر جی بھر کر پیار آیا تھا، جو کافی دیر سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی مدھم سرگوشی نما آواز بھی کب سے اس کے سماعتوں میں رس کھول رہی تھی۔ وہ اتنا دھیما کیوں بول رہی تھی وہ یہ بھی سمجھتا تھا۔ کندھوں سے نیچے ڈھلکی اس کی گھٹنوں تک آتی سلیو لیس نیٹ کی نائٹی میں شرم و خفت سے کنداری ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اس کے جھاگنے سے پہلے اپنا حلیہ درست کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس کے خان کا رومانٹک موڈ اسے دیکھ کر پھر سے آن ہو جانا۔ حیدر خان اسے اپنے مزید قریب کرتے، اس کی ٹھوری پر اپنے لب رکھتے، اس کی سیاہ دل پر اپنے دانت گاڑ کے آتے۔ فرشتے اس کی شدت بھری جسارت پر سرخ گلاب ہوئی۔ حیدر خان کی صبح اس کی ٹھوری کے سیاہ دل پر اپنی شدت دکھا کر ہوتی تھی۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ اپنی نیند پوری کرو اور مجھے پوری کرنے دو۔ تم ادھر بھی صبح صبح اٹھ گئی؟ حیدر خان نے مخمور آواز میں کہتی اپنی آنکھیں کھولتے اس کی ٹھوری کے سیاہ دل کو اپنے لبوں سے گیلا کیا تھا۔ فرشتے حیدر خان کی بے باک کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھکا گئے، جو بے باک نگاہوں سے شرارتی انداز میں اس پر نظریں گاڑے ہوا تھا۔ فرشتے نے اپنی کندھوں سے نیچے ڈھلکتی نائٹی کے اسٹرپ کو اوپر کیا تھا۔ حیدر خان کا اس کے انداز پر برجستہ کہکا گونجا تھا۔ خانم، رات بھر تمہارے پور پر اپنی محبت کی گہری سوغاتیں دے چکا ہوں، اب کیا چھپا رہی ہے مجھ سے؟ ہر جگہ پر تو میری شدتیں واضح دکھائی دے رہی۔ حیدر خان گھمبیر آواز پہ کہتے، تکیے پر سر رکھتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا۔ اس کے سینے میں سمائے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹ گئی۔ اسے یہ نہ کہہ سکی تھی وہ رات بھر اسے سونے نہیں دیا تھا، اور پھر اسے تکیہ بنا کر خود مزے سے سو گیا تھا۔ ساری رات اس کے وزن کے نیچے سو ہی نہ سکی، لیکن اسے اپنی نیند پوری نہ ہونا گوارا تھا۔ اگر حیدر خان اس کے بغیر سو جائے یہ گوارا نہ تھا۔ اب وہ اس کے سینے میں سمائے اس کی گردن پر اپنے لب نامحسوس انداز میں رکھ رہی تھی۔ حیدر خان اس کے لبوں کی نرمی اپنی گردن پر محسوس کر چکا تھا۔ وہ اسے اتنی ہی نرمی سے نامحسوس انداز میں اپنے لبوں سے چھوتی تھی۔ حیدر خان اسے کبھی محسوس نہیں کرواتا تھا۔ بہت مرتبہ وہ اسے سوتا سمجھ کر بہت نرمی سے اس کے نکوش پر اپنی محبتوں کی مہریں لگا چکی تھی۔ اسے آج تک اس نے خبر نہیں ہونے دی تھی
کہ اس کے نرم لبوں کی نرم بوسوں کی حدت سے بخوبی آشنا ہے۔ جانتا تھا اس کی معصوم خانم سرخ گلاب ہو جائے گی اور پھر کبھی اسے ایسے نہیں چھوئے گی۔ حیدر خان کو اس کا یہ نرم لمس جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ پھر تو یہ طے تھا وہ ساری عمر جان نہیں سکتی تھی۔ حیدر خان اس کی چھوٹی چھوٹی جسارتوں سے بخوبی واقف ہے۔ کیا ارادے ہیں خانم؟ صبح صبح بھی حیدر خان اسے اپنے سینے سے الگ کرتے اس کی سلک کی سفید نائٹی کے اسٹرپ کندھوں سے نیچے کھسکاتے۔ بے باک شرارت کی فرشتے سرخ گلاب ہوتے اس کے سینے سے مزید لپٹے۔ حیدر خان اسے مزید اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ خان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان نے اسے سینے سے الگ کرتے اس کی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ خانم اپنے خان کے پاس بھی ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے ہوں؟ حیدر خان نے اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے ہو جو اس کے پیار اور نرمی پر بار بار بھیگ جاتی تھی۔ خان مورے سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ مجھے کل سے یہاں ہوٹل لے آئے ہیں، بہت ناراض ہوں گے۔ کل سے انہوں نے آپ کا فون بھی نہیں اٹھایا۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسے یہاں اس لیے لایا تھا تاکہ وہ اچھا محسوس کرے۔ وہاں سارا سارا دن کچن کا کام کرتی رہتی تھی یا پھر اس کی مورے کی تلخ باتیں سنتی رہتی تھی، مگر وہ یہاں آ کر بھی پریشان تھی۔ رقیہ خانم کل سے اس کے فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس بات سے وہ خود پریشان تھا۔ وہ فرشتے کو باہر لانے پر بالکل خوش نہیں تھی، مگر ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اسے لے آیا تھا۔ خانم تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ مجھے پورا پورا ٹائم دے سکو۔ صرف اپنے خان کے بارے میں سوچو، ساری رات میری باہوں میں رہو، سارا دن بھی میری شدتیں سہو۔ حیدر خان اسے اپنے قریب کرتے تھے، سانسوں پر قابض ہوتے۔ اس کی نائٹی کندھے سے نیچے کھسکا گیا۔ فی وقت وہ اسے اس طرح ان وزنوں سے آزاد کر سکتا تھا اور اسے خود بھی صبح صبح اپنی خانم کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کی نائٹی کندھوں سے نیچے کھسکائے، اس کی دھڑکنوں پر اپنا بے باک پرتپ لمس بکھیرتی اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ حیدر خان کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، مگر فرشتے کی قربت میں اس قدر مدہوش تھا وہ بنا دیکھے فون کاٹ چکا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا فون رقیہ خانم کا تھا اور یہ پہلی مرتبہ تھا حیدر خان نے رقیہ خانم کا فون کاٹا تھا، اور حیدر خان کو اندازہ نہیں تھا ایک فون کاٹنے کی پاداش میں ان دونوں کو کانٹوں پر چلنا پڑے گا۔